اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خالدون۔ اس آیہ مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی بنیاد اور زندگی کے لیے ہدایت کی بنیاد بیان فرمائی ہے، اور اس بنیاد کے مطابق اس کا نتیجہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ وہ زندگی جو عبودیت کی صورت میں بسر ہو اور عابدانہ زندگی انسان گزارتا ہے، اس کا نتیجہ جنت قرار دیا ہے۔ اور عابدانہ زندگی، عبودیت کے ساتھ زندگی کا مطلب یعنی اطاعت، مکمل طور پر زندگی میں انسان اپنے ارادے کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، آگاہی کے ساتھ نظم و نظام زندگی اس طرح سے بنائی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت میں اسے رہنمائی فرمائی ہے، یا منشور میں جیسے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اس ہدایت کے اور انسانی زندگی کے دو بنیادیں ہیں، ایک ایمان ہے اور دوسرا عمل صالح، کہ اسی سے انسان کی زندگی عبارت ہے، ان دو بنیادوں سے۔ اور ہدایت کے بھی یہی دو بنیادی ستون ہیں اور دو بنیادی رکن ہیں۔ ایمان سے مراد اطمینان اور اعتماد کے قابل امور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو متعارف کروائے ہیں اور پیش کیے ہیں، ان کو اپنی زندگی میں بنیاد قرار دینا، عملی طور پر ان پر اطمینان اور اعتماد کر کے اپنی زندگی کو مطمئن اور اپنی زندگی کو خوف و خطر سے محفوظ قرار دینا۔ ہر انسان اپنی زندگی میں یہ کام کرتا ہے، زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ امور پر اعتماد کر کے اور اطمینان حاصل کر کے، بھروسہ کر کے ان پر، اور اپنی زندگی کا نظام ان کے اوپر قائم کر کے زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات اسے کہنے کا بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، بتا دیتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں ان اصولوں پر، ان قوانین پر اور ان امور پر اور ان طبقات پر اور ان اشیاء پر اعتماد کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میرا دوسروں پر اعتماد نہیں ہے۔ اظہار بھی کر دیتا ہے میں ان امور پر اعتماد رکھتا ہوں، اس کے علاوہ باقی امور جو دوسروں کے ہاں ہیں میں انہیں قبول نہیں کرتا، ان پر اعتماد نہیں کرتا، اطمینان نہیں کرتا ان کے اوپر۔ اور عملاً بھی ایسا ہی ہے، جس طرح کہتا ہے اعتماد نہیں کرتا، عملاً بھی ان چیزوں پر اعتماد نہیں کرتا۔ اور اسی لحاظ سے انسانوں کی زندگیوں میں فرق آ جاتا ہے اور نتائج میں بھی فرق آتا ہے، چونکہ جن حقائق پر یا جن بنیادوں پر اعتماد کرتے ہیں، سہارا لیتے ہیں، بھروسہ کر کے اور اعتماد کر کے زندگی گزارتے ہیں اور نظم و نظام زندگی قائم کرتے ہیں، وہ مختلف امور ہیں۔ اگر ایک جیسے ہوں، نتیجہ ان انسانوں کی زندگی کا ایک جیسا ہوتا ہے۔ جیسے ہم
مختلف خاندانوں میں وراثتی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ نسل اندر نسل ایک خاص قسم کے حقائق، ایک خاص قسم کے اصول اور ضوابط پر اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور انہی پر اپنا نظام زندگی قائم کیا ہوا ہوتا ہے، اور یکساں زندگی گزرتی ہے کئی نسلوں کی۔ بیچ میں آ کر کسی وقت میں یہ نظام بدل جاتا ہے، ایک نسل ایسی آتی ہے جو نہیں کرتی یہ کام اور تبدیل کر دیتی ہے، اپنا بھروسہ و اعتماد ان چیزوں سے ختم کر کے اور اپنی آگاہی و دانست کے مطابق نئے حقائق پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ اسے ہم مذہبی دینی زندگی سے ہٹ کر اگر عام معمولی زندگی میں لحاظ کریں یا تجارتی و کاروباری میدان میں لحاظ کریں تو وہاں ہمیں یہ فرق محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم تاریخ بھی دیکھیں ان نسلوں کی، ان خاندانوں کی، تو ان کی موجودہ نسل جس طرح زندگی گزار رہی ہے اس طرح ان کے بڑے یا اجداد نے ایسے نہیں گزاری تھی۔ مثلا آج ایک متجدد دنیا ہے، مترقی دنیا ہے، پیش رفتہ دنیا ہے۔ سابقہ نسلیں اور چیزوں کے اوپر اعتماد بھروسہ کرتی تھیں، انہوں نے اپنے زمانے کے آلات، اپنے زمانے کے حالات، اپنے زمانے کے حقائق کو اختیار کر لیا ہے اور ان کے اوپر اپنی زندگی کا نظام قائم کیا ہوا ہے۔ مثلا ہم اعراب کو دیکھیں، عرب قبائل کو جو اس وقت موجود ہے، ان کی موجودہ نسل اپنی معمول کی زندگی میں مکمل طور پر انہوں نے وہ ورثہ ترک کر دیا ہے، قبائلی نظام چھوڑ دیا ہے، تمدنی زندگی اختیار کر لی ہے، وسائل زندگی بدل دیے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد جو اونٹوں پر سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، وہ سب کچھ انہوں نے چھوڑ کے یہ اب متجدد دنیا کے باشندے بن گئے ہیں، اور اس تجدد میں ان کی کوشش ہے کہ دوسروں سے آگے نکلیں اور وہ سابقہ وسائل، آلات، حالات، معاملات سب انہوں نے یکسر ترک کر دیے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کی زندگی اور ان کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے۔ وہ جھونپڑوں میں رہتے تھے، یہ محلات میں رہتے ہیں، وہ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، یہ بہترین گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، جہازوں میں سفر کرتے ہیں۔ ان کے پاس مواصلاتی وسائل بہت ہی پسماندہ تھے، پیغام رسانی، اطلاع رسانی ان کے پاس بہت ہی پیش رفتہ ہیں، متجدد ہیں یہ لوگ۔ عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو کہاں فرق آیا ہے؟ ان کے ایمان میں فرق آیا ہے، یعنی ان کے اعتماد میں اور ان کے اطمینان میں فرق آیا ہے کہ انہوں نے سابقہ آبائی آلات، حالات، وسائل پر اعتماد ختم کر دیا ہے۔ انہیں اگر آج زبردستی بھی ان سے اعتماد کروایا جائے تو یہ اس پر اعتماد کرنے کے لیے، اس طرف لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جس زندگی میں آ گئے ہیں اس سے اپنا اعتماد ختم نہیں کریں گے۔ اور مثلاً آج ٹیکنالوجی نے انسان کو جو حقائق اور جو آلات، جو وسائل فراہم کر دیے ہیں، اور موجودہ نسل نے ٹیکنالوجی کے تمام آلات پر اعتماد کر لیا ہے، بھروسہ کر لیا ہے، اور اس کو بروئے کار لے آئے ہیں اپنی زندگی میں، اس پر نظام زندگی قائم کر دیا ہے۔ نہ کہ فقط ذہن میں ان کی حقانیت تسلیم کر لی ہے لیکن عملاً ان سے استفادہ نہیں کر رہے، بلکہ تمام معاملات زندگی انہوں نے اسی کے اوپر استوار کر دیے ہیں۔ یہ عملی اعتماد اور عملی اطمینان ہے۔ یہ عملاً انہوں نے اس کے اوپر اعتماد کیا ہے، البتہ جانچ کے، پرکھ کے، سمجھ کے، یوں نہیں ہے کہ ایک ناشناختہ چیز پر انہوں نے اعتماد کیا ہے، بلکہ ٹیکنالوجی نے جو کچھ انہیں بنا کے دیا ہے ساتھ انہیں سمجھایا بھی ہے، انہیں آگاہ بھی کیا ہے
کہ یہ چیز آپ کے کس کام آ رہی ہے. مثلا جیسے کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے اور کمپیوٹر کی دنیا ہے، تو انہوں نے کمپیوٹر بنا کے انہی لوگوں کو جو اس کے نام سے اور اس کے کام سے آشنا نہیں تھے مکمل طور پر اس کی تعلیم دی ہے اور اسے آگاہ کیا ہے، اور اتنا ان کو سمجھایا ہے کہ یہ آج کے آپ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر آپ کی زندگی بسر نہیں ہو سکتی. اس آگاہی کے نتیجے میں ان کا اطمینان پیدا ہوا ہے، ورنہ نہ انہوں نے یہ ٹیکنالوجی پڑھی ہے، نہ انہوں نے یہ علم حاصل کیا ہے، نہ یہ حقائق بنائے ہیں. صرف استعمال کے لیے، اپنی زندگی میں بروئے کار لانے کے لیے بنانے والوں نے ان کی آگاہی میں اضافہ کیا ہے، اور اس آگاہی نے ان کا اطمینان بڑھایا ہے، اور اس اطمینان کے نتیجے میں انہوں نے ان کو اپنی زندگی میں معمول میں استفادہ کر لیا ہے. خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے انسان کی زندگی کے لیے یہی بنیاد بنائی ہے. کچھ حقائق حق تعالیٰ نے ان کے لیے معین کیے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے اور اسی دنیاوی زندگی کے لیے، معمولات زندگی کے لیے، اور انہیں حکم دیا کہ ان پر اعتماد کرو اور اطمینان کرو. اعتماد و اطمینان کا مطلب یعنی انہیں سمجھ کر، ان پر اعتماد کر کے انہیں بروئے کار لاؤ، اپنی زندگی کا معمول بناؤ، اپنی زندگی کا ستون بناؤ، سہارا بناؤ ان کو، تاکہ آپ کی زندگی کا یہ پہلو مطمئن گزرے اور بے خوف و خطر ہو، کوئی آپ کو خطر اس پہلو سے متوجہ نہ ہو. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کہا ہے، جو اس کے اپنے اصل معنی کے بھی عین مطابق ہے. قرآن کریم نے وہ حقائق انسان کے سامنے رکھے ہیں جن میں سب سے اہم چیز جو انسان کی ہدایت کے لیے ہے وہ ہے ما انزل اللہ. باقی جو حقائق ایمان کے لیے رکھے ہیں، یہ ان کے اندر ایک ترتیب ہے، تناسب ہے، اور یوں نہیں ہے کہ ہر ایمان کے جو متعلق ہے اور ایمان کی شق ہے اس کا ایک جیسا انسان پر اثر ہے. یہ باقی جتنی بھی حقائق ہیں جن کے اوپر ایمان کا حکم دیا گیا ہے، وہ سب اصل میں ما انزل اللہ کے لیے آمادگی ہے، یعنی اس ایمان کا نتیجہ اس پر ایمان ہے. چونکہ زندگی کے لیے، انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے جو چیز بلا واسطہ سہارا ہے، یعنی جس کے اوپر زندگی کا دار و مدار ہے، وہ ما انزل اللہ ہے. یہ ہدایت منشور قرآن کریم، اور اس منشور کو لانے کے لیے چونکہ انبیاء کرام ہیں، لہٰذا ایمان انبیاء پر بھی ہے، نبوت پر بھی ہے. اگر منشور نہ ہو، کتاب نہ ہو، ہدایت نہ ہو، صرف ایمان بنبوت ہو، وہ ایمان بنبوت انسان کے کسی کام نہیں آتا کہ ہم کچھ شخصیات کو، ہستیوں کو نبی مان لیں، لیکن ان کی طرف سے ہمیں اللہ کی جانب سے کوئی ملے نہیں، نبا نہ ملے یا کوئی نظام نہ ملے. وہ مقدمہ ہے، ایک طرح سے تمہید ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو نبوت دی اسی لیے ہے کہ یہ حقیقت لوگوں تک پہنچائیں. اسی طرح ہمیں جو قیامت کے بارے میں ایمان ہے کہ آپ یوم آخر پر ایمان آپ نے رکھنا ہے، چونکہ وہ نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ اس پر ایمان بھی انسان کے لیے محرک بنتا ہے. ما انزل اللہ، کتاب کے بارے میں ایمان و اعتماد کرے، انسان کتاب کو اپنی عملی زندگی میں بروئے کار لائے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے، وہ اساس ہے، وہ بنیاد ہے، اصل ہے. یعنی انسان کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتماد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سہارے بسر ہو. لیکن اللہ کو سہارا کیسے انسان اختیار کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر انسان اپنی زندگی کو کیسے منحصر کرے یا اپنی زندگی کا سہارا اللہ کو کیسے قرار دے؟ وہ بھی کتاب کی صورت میں ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر ہیں، جو نواہی ہیں، جو نظام ہیں، جو حقائق ہیں. دراصل یہ ایمان کی جو کیفیت ہے وہ بھی ساری آپس میں ایک نظم کے ساتھ ہے، ایک کتب کے ساتھ ہے، کتاب ہے وہ بھی ایک، یعنی ایک منظم حصہ ہے ایمان کا،
کہ انسان کو اصل میں جو چیزیں زندگی گزارنے کے لیے جو کچھ حقائق پیش کیے گئے ہیں وہ ما انزل اللہ کے اندر موجود ہیں، یا کتاب یا اس منشور و دستور کے اندر موجود ہیں. اور یہ منشور و دستور انسان کے لیے بنیاد بنتا ہے. یعنی جب انسان عملی زندگی میں ان حقائق کو بروئے کار لاتا ہے، جیسے مثال دی ٹیکنالوجی کے، آج انسان نے، موجودہ نسل نے مکمل طور پر ٹیکنالوجی کے تمام حقائق کو، آلات، وسائل کو اختیار کر لیا ہے. اسی کا نام ایمان ہے. یہ اختیار کر لینا، اعتماد کر لینا، اطمینان کے ساتھ اختیار کرنا. یعنی اب مطمئن ہے انسان کہ اس نے ٹیکنالوجی کے جو آلات وسائل اختیار کیے ہیں یہ اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ اسے خطا نہیں کریں گے، اور محفوظ ہے انسان کی معلومات اس کے ذریعے محفوظ ہیں، انسان کے معاملات محفوظ ہیں، انسان کا کاروبار محفوظ ہے، انسان کے باقی زندگی کے امور اس ٹیکنالوجی کے وسائل کے ذریعے سے محفوظ ہیں. یہ ان کے اوپر اعتماد کر کے انہیں بروئے کار لانا یہ ایمان ہے. تو انسان کا ٹیکنالوجی پر ایمان ہے. آج ایمان لے آیا ہے انسان. وہی ایمان نہیں لائے. ابھی بھی ہیں کچھ ایسے لوگ جو یا کسی ذہنیت کی وجہ سے، اپنے مذہبی عقیدے کی وجہ سے، مسلکی ذہنیت کی وجہ سے، یا کسی بھی وجہ سے نہیں مانتے، ٹیکنالوجی کے معتقد نہیں ہیں، اطمینان نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے. اور عملی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کا کوئی وسیلہ اختیار بھی نہیں کیا ہے. ایسی جماعتیں دنیا میں موجود ہیں، مغربی دنیا میں بالخصوص ایسے افراد موجود ہیں، مسیحی فرقے ایسے موجود ہیں جنہوں نے مکمل طور پر ٹیکنالوجی کو رد کر دیا ہے. اس کی کسی چیز کو انہوں نے اختیار نہیں کیا. ابھی بھی انہی ترقی یافتہ ممالک میں جو ٹیکنالوجی میں بہت پیش رفتہ ہیں، انہی کے اندر یہ فرقے موجود ہیں. امریکہ میں ایسے فرقے اور افراد موجود ہیں، مسیحی فرقے، اور اسی طرح کینیڈا کے اندر موجود ہیں، آسٹریلیا میں موجود ہیں. نہ وہ قبائل جو ابھی تک متمدن نہیں ہوئے، ایک طبقہ انسانوں کا ابھی تک ایسا ہے جنہوں نے مدنیت اختیار نہیں کی، جنگلوں میں رہتے ہیں اور تقریباً مشابہ زندگی انہی حیوانات کے گزارتے ہیں. تعلیم، تعلم اور یہ مدنیت ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے. یہ علیحدہ بشریت ہے. یعنی انہوں نے اس وجہ سے ٹیکنالوجی کو رد نہیں کیا کہ اس پر بھروسہ نہیں ہے، ان کو اعتماد نہیں ہے، ٹھکرا دیا. یعنی منکر نہیں ہیں ٹیکنالوجی کے، نابلد ہیں، آشنا نہیں ہیں، اپنی اسی جنگلی ماحول کے اندر پیدا ہوتے ہیں، کئی نسلیں گزر جاتی ہیں، اور سخت وحشت زدہ ہیں مدنیت سے. شہری علاقوں کے لوگ جب جاتے ہیں ان کے ہاں، تو ابھی میڈیا نے کافی حد تک ان کی زندگیوں کو دوسروں کے لیے کھول دیا ہے. وہاں جاتے ہیں اور ان کو فلماتے ہیں، ان کی زندگیاں ابھی اسی طرح ننگ دڑھنگ ہیں، اور جس طرح حیوانات کی زندگی ہے، تقریباً قریب حیوانات کے ہی زندگی گزارتے ہیں وہ. یہ لوگ اسی زمانے میں رہتے ہیں. انہوں نے نہیں اختیار کیا، ٹیکنالوجی کو اختیار نہیں کیا، نہ کہ رد کیا ہے سمجھ کر، اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے یا بھروسہ نہ ہونے کی وجہ سے، بلکہ لا علم ہونے کی وجہ سے، آشنا نہ ہونے کی وجہ سے، بے شعوری کی وجہ سے انہوں نے اس سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. انہیں ہم کہہ سکتے ہیں، جو اصطلاح کے مطابق کہا سکتا ہے کہ یہ جاہل ہیں اور قاصر، جاہل قاصر ہیں. یعنی ان کے لیے ٹیکنالوجی تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے. ان کی ذہنی کیفیت اور ان کی جو عملی زندگی کی حالت ہے، یہ ناممکن ہے ان کے لیے کہ یہ متمدن زندگی گزار سکیں. تدریجاً ہو رہا ہے، تدریجاً فرق آ رہا ہے. ان کا کچھ حصہ آہستہ آہستہ کچھ لوگوں کی تنظیموں یا اداروں کی مدد سے، ان کی کوششوں سے ان کو متمدن بنانے کے لیے جو چارہ جوئی کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ بہت قلیل نکلتا ہے. تھوڑے تھوڑے افراد آ جاتے ہیں مدنیت کی طرف، لیکن زیادہ تر اسی حالت میں رہتے ہیں. اور یہ تمام دنیا میں ہیں. مثلا آسٹریلیا میں ابھی بھی ایسے قبائل موجود ہیں، براعظم امریکہ میں ایسے قبائل موجود ہیں، برازیل کے جنگلوں میں ابھی بھی ایسے قبائل موجود ہیں،
اور اسی طرح ہندوستان کے جنگلوں میں، افریقہ میں ابھی بھی اس طرح کے غیر متمدن انسان موجود ہیں ابھی بھی۔ یہ جن کی مثال دی ہے کہ جنہوں نے ٹیکنالوجی کو رد کیا ہے، کفر کیا ہے ٹیکنالوجی کا، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ شہروں میں رہتے ہیں یا شہروں کے قریب رہتے ہیں، متمدن علاقوں میں رہتے ہیں، لیکن ان کا مذہب یا ان کی آبائی میراث ان کو روکتی ہے کہ آپ نے ٹیکنالوجی کا سہارا نہیں لینا، اس پر اعتماد نہیں کرنا، اطمینان نہیں کرنا۔ اعتماد و اطمینان کے ساتھ کسی چیز کو اختیار کرنا، یہ ایمان ہے، اور یہی یہ رکاوٹ ہے ان کے ہاں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ، یہ چیزیں نہ صرف ہمارے لیے باعث نجات نہیں ہیں بلکہ ہماری تباہی کا باعث ہیں، یہ ہمارے کسی نفع میں نہیں آ رہی ہیں۔ اور ایسے افراد کم نہیں ہیں، کافی تعداد کے اندر موجود ہیں یہ دنیا، اور یہ اپنے نزدیک میڈیا کو بھی نہیں آنے دیتے۔ قبائلی لوگ، غیر متمدن دنیا، انہیں میڈیا کا بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کے لیے مختلف چیزیں لے کے جاتے ہیں، ان کی ضرورت کی کچھ چیزیں لے جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، تحفے تحائف ان جنگلیوں کے لیے لے جاتے ہیں، لہٰذا وہ انہیں اجازت دیتے ہیں کہ آپ ہماری فلمیں بنا لیں۔ یہ فلمیں بنا کے جب نشر ہوتی ہیں انہیں نہیں پتہ کہ ہمارے ذریعے کتنی بڑی تجارت کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے، یہ جو عالمانہ طور پر ٹیکنالوجی کو رد کرتے ہیں انہیں آگاہی ہے، اس لیے یہ میڈیا کے سامنے نہیں آنے دیتے، میڈیا کو بھی اپنے ماحول میں داخل ہونے نہیں دیتے، اپنی کوئی پہچان ٹیکنالوجی کے ذریعے نہیں کرانا چاہتے، اور اجتناب بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو ٹیکنالوجی کے وسائل اختیار کرتے ہیں۔ پس کی عملاً مثال موجود ہے کہ ہم زندگی کے لیے اس ماڈرن دور کے اندر علوم نے، سائنس نے، ٹیکنالوجی نے جو وسائل انسانی زندگی کے لیے بنا کے دیے ہیں، متعارف کروائے ہیں، انہوں نے رد کر دیے ہیں، ریجیکٹ کر دیا کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، اور اس کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ انہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی اصطلاح میں یہ ٹیکنالوجی کے کافر ہیں، منکر ہیں، یہ نہیں مانتے اس کو، ایمان نہیں ہے ان کا، یعنی انہوں نے قبول ہی نہیں کیا اس کو، اطمینان ہی نہیں ہے ان کو، اعتماد ہی نہیں ہے۔ اسی طرح باقی دنیا میں اکا دکا افراد ہیں، مثلا پاکستان میں بھی اگر کوئی ایسی مردم شماری کی جائے، ٹیکنالوجی سے دور لوگ، ٹیکنالوجی کی نسبت بد اعتماد لوگ، ٹیکنالوجی کے بارے میں بدبین لوگ، بدگمان لوگ انفرادی طور پر ہیں، مغرب میں قبیلے کی شکل میں ہیں، فرقے کی شکل میں ہیں، پاکستان میں شاید نہیں ہے، سنا نہیں ہے کہ ایسا کوئی قبیلہ یا مذہب یا مسلک موجود ہو جو باقاعدہ طور پر انہیں ٹیکنالوجی سے انکار اور دوری کی تعلیم دیتا ہو، لیکن کافی ہیں۔ شاید اگر مردم شماری کی جائے تو ہندوستان، پاکستان میں ان کی تعداد ان سے زیادہ نکلے جو قبیلے کی شکل میں یا گروہی شکل میں، اجتماعی شکل میں ٹیکنالوجی کے اوپر بغیر ایمان کے زندگی گزار رہے ہیں، بغیر ایمان کے، یعنی نہ ٹیکنالوجی پر اعتماد ہے، نہ ٹیکنالوجی کے وسائل لیے ہیں، نہ ٹیکنالوجی کا سہارا لیا ہے، اور نہ ہی اپنے اعمال ٹیکنالوجی کی بنیاد پر انہوں نے مرتب کیے ہیں، بالکل روایتی، سنتی، پرانے طریقے سے سارا کام کرتے ہیں۔ وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں اور ان کے اندر چکیاں لگا کے ہاتھوں سے ابھی بھی آٹا بناتے ہیں، اور تمام کپڑا بازار سے نہیں خریدتے، خود اپنی قدیم لوگوں کی طرح کپاس کاشت کر کے پھر اسے دھاگا بنا کے ہاتھوں سے کپڑا بناتے ہیں۔ تمام ضروریات، ادویات کے لیے، علاج معالجے کے لیے، سفر کے لیے ابھی تک گدھا گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، گھوڑا گاڑی استعمال کرتے ہیں، یعنی کوئی چیز انہوں نے مصنوعی صنعت کی بنی ہوئی، انڈسٹری کی بنی ہوئی استعمال نہیں کرنی اپنے اعتقاد کی بنیاد پر۔ یہ لوگ ہندوستان، پاکستان میں بھی ہیں، لیکن جماعتی شکل میں نہیں ہیں، بلکہ یہ انفرادی طور پر ہیں، لیکن تعداد زیادہ ہے ان کی۔ غیر مومن لوگ، ان کو ہم یوں کہیں کہ جن کا ٹیکنالوجی پہ ذرہ ایمان نہیں ہے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا ٹیکنالوجی پر اندھا ایمان ہے، مکمل ایمان ہے۔ اور دوسری طرف یہ بھی لوگ موجود ہیں کہ جو ہر چیز اپنی دنیا و آخرت کی نجات ٹیکنالوجی کو ہی سمجھتے ہیں۔
پس ایمان عملی کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، جو قرآن ہم سے طلب کر رہا ہے، جس کی طرف ہمیں قرآن رہنمائی کر رہا ہے کہ یہ ایمان آپ نے اختیار کرنا ہے، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ چونکہ ہمیں جو ایمان سمجھایا گیا ہے وہ عملی زندگی کا ایمان نہیں ہے، وہ ذہنی کیفیت ہے، وہ ایک زبانی جمع خرچ ہے، وہ ایمان کے زمرے میں شمار ہی نہیں ہوتا جو ہمیں تعلیم دیا گیا ہے۔ مثلا ہم عام لوگ تو سرے سے ایمان نہ اس اصطلاح پڑھتے ہیں، نہ علم کلام پڑھتے ہیں، نہ علم فقہ پڑھتے ہیں، وہ پیدائشی طور پر ایک ارتکازی طور پر اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں کہ یہ ہم مومن ہیں۔ لیکن یہ جو پڑھتے ہیں ایمان، اصطلاحات پڑھتے ہیں، علم کلام پڑھتے ہیں، باقی علوم پڑھتے ہیں، ان کو بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ اپنے تئیں مطمئن ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے، اور کبھی ہم گواہی بھی دیتے ہیں فلاں بڑا مومن آدمی ہے، ایمان سے بھرا ہوا انسان ہے۔ وہ ایمان کیا ہے؟ مثلا اس کا اخلاص ہے اگر، یا اس کے اندر کوئی سادگی ہے، یا اس کے اندر کوئی اور پرہیز ہے، فرض کریں وہ آلودہ انسان نہیں ہے، بعض چیزوں میں مبتلا نہیں ہے، تو اس کو ہم گواہی کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہ مومن انسان ہے۔ جبکہ ایمان اس کو نہیں کہتے کہ یہ انسان چونکہ پرہیز کرتا ہے، یہ انسان آلودہ نہیں ہے، اس انسان نے اپنے آپ کو مثلا بہت ساری چیزوں میں ضائع نہیں کیا تو یہ ایمان مومن انسان بن گیا ہے۔ عرفی مومن یا علمی مومن وہ اس طرح کی چیزوں سے بنتا ہے کہ یہ مومن انسان ہے بہت۔ لیکن قرآنی مومن یہ ہے کہ آپ ہدایت کی بنیادیں اور حقائق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیش کیے ہیں، انہیں عملی زندگی میں ان پر اعتماد و اطمینان کر کے اور ان کو بروئے کار لائیں، نظام زندگی ان کے اوپر قائم ہو آپ کا، نہ کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں، فرض کریں کچھ کھانے آپ نہیں کھاتے۔ بہت سارے لوگ ہیں تقویٰ نہیں ہیں، پرہیزکاری نہیں ہیں، ویسے مزاجن کچھ کھانے نہیں کھاتے۔ کئی لوگ ہیں جو مثلا ہندوستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو ترجیح دیتے ہیں کہ سبزیاں کھائیں، سبزی خور ہیں، وہ گوشت کسی قسم کا گوشت نہیں کھاتے۔ ان کے مذہب کی تعلیمات بھی ہیں اور ان کا کلچر بھی ہے کہ وہ گوشت سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہ کوئی باتقویٰ لوگ نہیں ہیں جو گوشت سے پرہیز کرتے ہیں۔ یا مثلا بہت سارے لوگ ہیں شوگر کے ڈر سے شکر نہیں کھاتے، بہت سارے لوگ ہیں کوئی اور مرچ مسالہ نہیں کھاتے، پرہیز کرتے ہیں اپنی صحت کی خاطر۔ ان کو ہم مومن سمجھتے ہیں۔ مومن قرآن کی اصطلاح میں وہ شخص ہے، مطمئن شخص، وہ بااعتماد شخص جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کو مکمل طور پر اس پر اعتماد کر لیا ہے، اس پر اطمینان پیدا کر لیا ہے، اس کو سمجھ کر، اور اسے اپنی عملی زندگی میں بروئے کار لے آیا ہے، اور اب زندگی، معاملات زندگی اس کے مطابق گزار رہا ہے۔ یہ انسان مومن ہے۔ عملی زندگی انسان کی انفرادی ہے، انسان کی زندگی عائلی خاندانی زندگی ہے، انسان کی معاشی و معیشتی زندگی ہے، انسان کی سیاسی سماجی زندگی ہے انسان کی۔ یہ سارے امور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے ان حقائق کے اوپر قائم کر کے اعتماد کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، یعنی ان حقائق پر اعتماد رکھتے ہوئے زندگی گزار رہا ہے، بے خوف زندگی گزار رہا ہے۔ یہ قرآنی مومن یہ ہے۔ اب اس کو زندگی میں جو اعمال انجام دینے ہیں وہ یعنی اب زندگی شروع ہوتی ہے، تو زندگی، عملی زندگی عمل کا نام ہے۔ اگر انسان صرف افعال بجا لائے تو افعال انسان کی زندگی نہیں ہے، اختیاری شعوری زندگی نہ انسان کی، وہ افعال کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ انسان جو افعال انجام دیتا ہے یہ انسان کی طبیعی زندگی ہے، یہ نباتاتی زندگی ہے، یہ انسان کی حیواناتی زندگی کا پہلو ہے، جس میں انسان کا ارادہ، اختیار اور علم شامل نہیں ہے، لیکن اس کے بدن سے یہ افعال سرزد ہوتے ہیں، یہ افعال بجا لاتا ہے۔ یہ انسان اور غیر انسان میں مشترک ہے، حیوان بھی یہ کام کرتا ہے۔ یعنی انسان جو غریزے کے تحت جو کچھ کرتا ہے، مثلا کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ اعمال نہیں ہیں، افعال ہیں۔ یہ بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو پیتا ہے، یہ افعال ہیں انسان کے۔
قرآن ان کو اعمال میں تبدیل کرنا چاہتا ہے کہ تو کہ باشعور ہے، تو انسان ہے، جانور نہیں ہے، حیوان نہیں ہے، تو شجر پودا نہیں ہے، اس لیے یہ سارے اعمال ہونے چاہیے، یعنی قصدی شعوری اعمال ہوں، اور ان اعمال کے یعنی کھانا جانور بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، اگر جانور کی طرح کھائے یہ فعل ہے انسان کا، اور اگر انسان کھانا عمل بنانا چاہتا ہے تو اس کھانے کا مقصود ہو، ایک وہ صحت مندی ہے، تندرستی ہے، توانائی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اگر ان مقاصد کے لیے کھاتا ہے یہ عمل ہے اس کا، یا حتیٰ لذت کے لیے کھاتا ہے، لذت کے لیے کھاتا ہے، مستی کے لیے کھاتا ہے، تو بھی یہ ایک مقصد ہے، ہر چند شیطانی مقصد ہے، یہ درست مقصد نہیں ہے، لیکن یہ مقصد کے زمرے میں آتا ہے اور انسانی عمل شمار ہوتا ہے۔ عمل میں لازمی نہیں ہے کہ مقصد حتماً اس کا انسانی یا اعلیٰ مقصد ہو، مقصد ہو اس کا، جیسے انسان جو جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، یہ اعمال ہیں انسان کے جن کی سزا کاٹے گا، تو عمل اس لیے کہ اس کے مد نظر ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے یہ اعمال انسان انجام دیتا ہے۔ اعمال کی خصوصیت قرآن نے یہ رکھی ہے کہ یہ صالح ہو عمل، ہدایت کے مطابق جو عمل سرزد ہو یا انجام پائے وہ صالح ہونا ضروری ہے، اور وہ عمل جو انسان کے لیے نجات بخش ہے، وہ عمل جو انسان کو انسانی مقام عطا کر سکتا ہے، وہ صالح عمل ہے، نہ عمل فقط، عمل با مقصد فعل، شعوری فعل، اختیاری فعل جو مشقت، زحمت، کوشش کے ساتھ انجام پائے، تو اس کا مقصود یا اس کی نوعیت بتائے گی کہ یہ صالح ہے یا صالح نہیں ہے۔ صالح عمل اس بات پر موقوف ہے کہ ہمیں عمل کا مکمل نظام معلوم ہو کہ عمل کن چیزوں سے تشکیل پاتا ہے، چونکہ صالح ہونا اس بات پر موقوف ہے، صالح کا معنی یہ ہے، صالحیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل اپنی طبیعی، فطری، حقیقی بناوٹ کے مطابق ہو، اپنے اصلی ڈیزائن نقشے کے مطابق ہو، عین مطابق ہو، اس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی خلل نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، عین اس کے مطابق ہو۔ عمل میں کیا چیزیں دخیل ہوتی ہیں تاکہ وہ ساری نظام کے مطابق ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے لیے ایک ڈھانچہ بنایا ہے جس سے عمل وجود میں آتا ہے، جس کے اوپر عمل قائم ہوتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں تاکہ عمل صالح ہو۔ یہ بات ہم تعلیمات دین میں دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ زور تعلیمات دین میں نیت پر ہے، کہ عمل کی بنیاد نیت ہے، انما الاعمال بالنیات۔ نیت عمل کے اندر ایک بنیادی رکنیت ہے، نیت انسان کی، کہ یہ عمل انسان نے نیت کر کے انجام دینا ہے، اور نیت قلبی اور ذہنی انسان کی معرفت، اور اس معرفت کے مطابق شعوری طور پر انسان نے اس عمل کے ماورا جو ہدف مقرر کیا ہے اس سے متعلق ہوتا ہے۔ نیت اصل انسان کا ایک فیصلہ ہے، یوں کہیں سادہ لفظوں میں، چونکہ عموماً ہم نیت بھی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہو نہیں پاتی لوگوں سے نیت، کتنے لوگوں کی نماز قضا ہو جاتی ہے، نیت نہیں ہو سکتی ان سے۔ یہ نیت کی تشریح میں جو غلطی کرتے ہیں اس وجہ سے لوگ اس بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، نیت نہیں ہو پاتی ہم سے۔ نیت انسان کے اندر عزم کا نام ہے، انسان کے اندرونی فیصلے کا نام ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ انسان کوئی چیز ٹھان لیتا ہے، یعنی احتمال اور غیر یقینی کیفیت سے نکل کر ایک تصمیم کی حد تک آ گیا ہے، فیصلے کی حد تک آ گیا ہے۔ عموماً انسان کی ذہنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پہلے جب اس کے ذہن میں کوئی تصور آتا ہے تو فوراً نیت نہیں کرتا اس کام کو انجام دینے کے لیے، ارادہ نہیں کرتا، فیصلہ نہیں کرتا، چونکہ ابھی یہ تصور اتنا واضح نہیں ہے۔ اس تصور میں انسان کے
اس عمل کے بارے میں زیادہ وضاحت نہیں ہے. تدریجاً یہ تصور انسان کا واضح ہوتا جاتا ہے، شفاف ہوتا جاتا ہے، یا جس کو آج کی نسل کی زبان میں کہتے ہیں کلیئر ہوتا جاتا ہے. خوب جو یہ تصور واضح ہوتا جاتا ہے، انسان اس عمل کے بارے میں مزید آگاہ تر ہوتا ہے، اور جب تصور مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے، اس کے اوپر تمام پہلو اس کے، یہاں پر انسان کے اندر اس تصور کے تحت ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے ہم طلب کہتے ہیں، کہ انسان اس عمل کو بجا لانا چاہتا ہے، یا اس عمل کے ذریعے جو مقصد ہے اس تک پہنچنے کے لیے اپنے اندر احساس پیدا کرتا ہے، طلب پیدا ہوتی ہے. اس طلب میں بھی پھر تردید ہوتی ہے انسان کے اندر، یعنی ایک تو تصور شفاف نہیں ہوتا، واضح نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. نام سنا ہے لفظ، لیکن معنی ابھی واضح نہیں ہے. معنی اگر واضح بھی ہو جائے تو اس کے صفات، اس کی حدود، اس کی قیود، اس کی شرائط، ہر چیز اس کے لیے، یعنی ہم جو کچھ سنتے ہیں فوراً اس کے متمنی نہیں بن جاتے، اس کے خواہاں نہیں ہوتے. ہماری معلومات میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہمیں پتہ ہے مارکیٹ میں، بازار میں یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم اکثر کے خواہاں نہیں ہیں. بعض اس وجہ سے نہیں ہیں چونکہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، بعض اس وجہ سے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے ہماری، اور بعض کے خواہاں اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے یہ ہے کیا چیز ہے. صرف ایک لفظ سنا ہوا ہے، یا اس کی تصویر دیکھی ہوئی ہے، یا اس کا تذکرہ اور چرچا سنا ہے، لیکن واضح نہیں ہے کہ یہ ہے کیا چیز ہے. اور واضح ہونے تک ہمیں وقت لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے. جب واضح ہو جاتی ہے، پھر اگر ہماری ضرورتوں میں آتی ہو، یا ہمارے شوق اور ہماری لذت اور ہماری خواہش میں آتی ہو اس سسٹم کے ساتھ، تو پھر ہم اس کی طلب اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہونی چاہیے، یہ چیز اگر اچھی ہے، مفید ہے، دوسروں کے پاس ہے، میرے پاس بھی یہ چیز ہونی چاہیے. یہ انسان اپنے اندر طلب کرتا ہے. لیکن جب اس کے اندر طلب ہوتی ہے تو ابھی بھی تردید ہوتی ہے، تذبذب ہوتا ہے، یعنی یکسو نہیں ہوتا انسان. ابھی احتمالات ہیں کہ شاید یہ چیز ہو، شاید کچھ اور ہو، اس سے بہتر کچھ اور ہو. ابھی وہ طلب پیدا ہوئی ہے، لیکن اس طلب نے یہ کیفیت پیدا نہیں کی کہ یکسو ہو کر انسان نے اس کے حصول کا فیصلہ کر لیا ہو، اور اس کے حصول کے اسباب فراہم کرنا شروع کر دیے ہوں، اور باقاعدہ اس کے لیے نکل کھڑا ہوا. ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوئی انسان کی، بلکہ ابھی تردید ہے انسان کے اندر. اس تردید کے خاتمے تک بھی وقت لگتا ہے. بہت سارے لوگ یہ مرحلہ دیر سے طے کرتے ہیں. اکثر جن سے فیصلے نہیں ہو سکتے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ارادی قوت کمزور ہے، ان کی فیصلے کی قوت کمزور ہے. یعنی انہیں علم ہو بھی جائے، معرفت ہو بھی جائے، شے سے آشنا ہو جائیں، پھر بھی انہیں فیصلہ کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے. نفسانی کیفیت ان کی ایسی ہے کہ انہیں اس چیز کی طلب میں رکاوٹیں زیادہ نظر آتی ہیں، یا اپنے اندر اتنا حوصلہ ہمت نہیں نظر آتی. اس وجہ سے تردید کی حالت میں زیادہ وقت گزار دیتے ہیں. لیکن کچھ ہوتے ہیں فوراً اس کو یکسوئی تک پہنچا دیتے ہیں، یکسو ہو کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ چیز میں نے لینی ہے، اس تک میں نے پہنچنا ہے. خوب جب انسان ارادہ کر لیتا ہے میں نے اس کے اندر پہنچنا ہے، اب اس عمل کا جو ترکیب شروع ہوتی ہے اور ترتیب شروع ہوتی ہے کہ یہ عمل کتنے مراحل رکھتا ہے، اور یہ عمل اپنے اندر کیسی ترکیب رکھتا ہے. ترتیب اور ترکیب یہ دو عمل کے ڈھانچے میں اہم چیزیں ہیں. ایک عمل کا محرک پیچھے جو نیت کہلاتا ہے، اور ایک عمل کا مقصد جو عمل کے سامنے جس کے لیے یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے. یہ دو چیزیں عمل سے باہر ہیں. نیت جس سے آغاز ہوتا ہے عمل کا، اور مقصد جس کے حصول کے لیے عمل انجام دیا جاتا ہے. پھر عمل کا داخلی ڈھانچہ وہ دو اہم چیزوں سے تشکیل پاتا ہے. ایک عمل کے اجزاء جن چیزوں سے عمل بنے گا، ترکیب مختلف افعال بھی ہو سکتے ہیں، وہ مختلف افکار بھی ہو سکتے ہیں، وہ مختلف امور ہو سکتے ہیں، جو مل کر عمل کی داخلی
اس عمارت کو تشکیل دیتے ہیں. یہ ترکیب ہے عمل کی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے مراحل ہیں کہ پہلا مرحلہ یہ انجام دینا ہے، دوسرا یہ انجام دینا ہے، تیسرا یہ انجام دینا ہے. مرحلہ وار ہے یہ عمل کی ترتیب ہے. اب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ عمل صالح کیسے بنائیں. صالح جو اپنی طبیعت کے مطابق ہو، جو اپنی اصل بناوٹ کے مطابق ہو، جو اپنے اصل نقشے ڈیزائن کے مطابق ہو. یعنی عمل کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے لیے ایک میزان بنایا ہے، ضابطہ بنایا ہے، یہ عمل اس ضابطے کے اندر ہو. پہلے ہم اس کو دیکھیں گے، پھر اس کے مطابق یہ 4 چیزیں اہم عمل کے لیے ہم مہیا کریں گے. ایک نیت، دوسرا ہدف و مقصد، اور تیسرا عمل جن ارکان افعال سے ترکیب پاتا ہے، اور چوتھا عمل کی ترتیب جن مراحل سے عمل گزر کے اپنی تکمیل تک پہنچتا ہے. صالحیت ان 4 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے. عمل صالح جس میں نیت ویسی ہی ہو جیسی عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ یہ عمل آپ نے کس لیے کرنا ہے. اگر نیت کے اندر فطور آ گیا، خلل آ گیا، عمل فاسد ہو جائے گا. بے شک اگلے تینوں مرحلے ٹھیک ہوں، نیت میں اگر خرابی ہے، محرک میں خرابی ہے، یہ عمل صالح نہیں ہے. صالحیت یہیں ختم ہو جاتی ہے اس کی. عمل انجام پا جاتا ہے، نتیجہ بھی نکل آتا ہے، لیکن عمل صالح شمار نہیں ہوگا. یہ عمل صالح نہیں ہے، یہ فاسد عمل کہلائے گا. چونکہ صالحیت کے لیے عمل کا ڈھانچہ، عمل کے ارکان اپنی طبیعی یا اپنی اصلی الہی شکل میں ہوں. اب چونکہ عمل صالح میں ہماری بات ہے، ہم عمل سے ہٹ کر دوسری اشیاء کو بھی لحاظ کر سکتے ہیں مطلب کو سمجھنے کے لیے. مثلا ایک صالح عمارت، ایک صالح کتاب، ایک صالح کوئی اور شے، اشیاء کو دیکھ لیں. درخت، ایک سالم و صالح درخت، ایک صالح شخص، ایک صالح عمارت، ایک صالح گاڑی. یہ چیزیں کیسے صالحیت ہے ان کے اندر؟ یہ کہ ان کے ترکیب میں مثلا ایک گاڑی ہے، سالم و صالح ہے یا نہیں. یہ گاڑی ہے، اس کے اندر جو اجزاء یا عمارت میں جو میٹیریل استعمال ہوا ہے، مواد، یہ خالص اصل ہونا چاہیے. جو اس عمل کے لیے، اس گاڑی کے لیے، اس عمارت کے لیے ہونا چاہیے قاعدے کے مطابق، وہی ہو. مثلا اس عمارت کے اندر جو اینٹ استعمال ہو رہی ہے، وہ اینٹ وہی ہو جسے ہونا چاہیے قانون کے مطابق، تعمیرات کے قانون کے مطابق. کون سی اینٹ، کس خصوصیت کی اینٹ ہو، وہی ہو تو یہ عمارت صالح کہلائے گی. اس کے اندر سیمنٹ کون سا ہو، اس سیمنٹ کی ترکیب ریت کے ساتھ کتنی ہو، یہ عمارت صالح کہلائے گی اپنے اجزاء کے ذریعے سے. اگر اجزاء اس کے وہی ہوں جو اس عمارت کے لیے درکار ہیں، جو طبعی تقاضا ہے، اس کا جو قانون ہے طبعی اسی کے مطابق ہو، اگر یا علمی قانون آپ کہیں، علم تعمیرات نے جو ضابطہ بنایا ہے اس کے مطابق ہو، اگر یہ ترکیب، یہ ترتیب، یہ اس کے مطابق ہو. اس کے اندر جو سریہ استعمال ہوا ہے، لوہا استعمال ہوا ہے، وہ اس خصوصیت کا ہو جو علم تعمیرات نے اس کے اندر لحاظ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کی عمارت، مثلا اگر ایک طبقہ عمارت ہے تو اس کے اندر یہ خصوصیت ہوں، اس کی بنیادیں اتنی ہوں، اس کے مواد کی یہ خصوصیت ہو، اس کے اندر استعمال ہونے والا سریہ سیمنٹ ان خصوصیات کا ہو، اس کا لینٹر اتنے تناسب سے ڈلے. یہ علم تعمیرات نے ایک طبقہ عمارت کے لیے یہ قانون بنایا کہ یہ عمارت صالح ہے اگر اس کے مطابق ہو. لیکن اگر آپ 2 طبقہ عمارت بنانا چاہتے ہیں تو 2 طبقہ عمارت چونکہ اب بدل گئی، یہ عمارت کا ڈیزائن بدل گیا ہے، لہٰذا یہ جو ایک طبقہ عمارت کے لیے انہوں نے مواد تجویز کیا ہے، اس مواد سے اگر آپ 2 طبقہ عمارت بناتے ہیں، فاسد عمارت کہلائے گی. 2 طبقہ عمارت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے الگ مواد ہو، ترتیب الگ ہو، ترکیب الگ ہو، چونکہ اب بوجھ زیادہ پڑنا ہے اس پر.
اسی طرح اگر 3 طبقہ 4 طبقہ، جس طرح آج 100 طبقہ عمارتیں بن رہی ہیں، تو وہ عمارت کا جو نقشہ ہے یا عمارت کا ڈیزائن ہے، عمارت کا جو جثہ ہے، اس کا حجم ہے، وہ متعین کرے گا کہ اس عمارت کا مواد کیا ہونا چاہیے اور کس کیفیت کا اور کس کوالٹی کا ہونا چاہیے۔ اگر اس کے مطابق ہے، عمارت کے حجم اور عمارت کے حجم کے مطابق جو علم تعمیرات کا تجویز کرتا ہے کہ اس قسم کی عمارت کے لیے یہ مواد ہو اور اس کے بنانے کے اندر یہ خصوصیات ہوں، یہ عمارت صالحہ کہلائے گی، یہ صالح عمارت ہے۔ اگر اس میں یہ نہ ہو، یعنی مراحل نظر انداز کر دیے جائیں، ترکیب نظر انداز کر دی جائے، اجزاء کی خصوصیات نظر انداز کر دی جائیں، اس کی کیفیت نظر انداز کر دی جائے، کمیت نظر انداز کر دی جائے، یہ فاسد عمارت بنے گی۔ اور اسی کو ہم قیاس کر لیں باقی تمام چیزوں کے اوپر۔ اب انسان کے عمل، جو قرآن کا موضوع ہے، عمل صالح کیسے ہوتا ہے؟ عمل بھی اسی طرح سے، عمل بہت ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جیسے نیت ہے انسان کی، ارادہ ہے انسان کا، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہے انسان کا، اور پھر اس کے بعد عملی تحرک ہے انسان کا، اور عمل کے جو اجزاء ہیں، جو ترکیب ہے اندرونی عمل کی، جن چیزوں سے مل کر یہ ایک عمل بنتا ہے، اور اسی طرح ترتیب عمل کی کہ پہلے یہ کام ہو، اس کے بعد یہ کام ہو، اس کے بعد مرحلہ وار یہ سارے امور طے پائیں، تو یہ ایک عمل کہلاتا ہے۔ صالحیت ان تمام امور کے لحاظ سے ہے۔ نیت سے صالحیت شروع ہوتی ہے۔ نیت کیسی ہو؟ جیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے لیے مقرر فرمائی ہے ہدایت کے اندر کہ ایسی نیت ہو۔ یہ نیت اگر فقط اللہ کے لیے عمل ہے تو ویسی ہی نیت ہو، پھر شائبہ بھی نہ ہو غیر اللہ کا۔ اگر یہ عمل آپ نے اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے کرنا ہے تو یہ اپنے نفس کے لیے کریں۔ اگر یہ عمل آپ نے مفاد عامہ میں کرنا ہے تو مفاد عامہ کے لیے ہو یہ عمل۔ یعنی نیت کا جیسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے لیے نظام یا ترتیب بنائی ہے، وہ آپ نے وہی رکھنی ہے، وہی فراہم کرنی ہے۔ اس نیت میں اگر فطور آ گیا، صالحیت یہیں پہ ختم ہو گئی۔ اب آگے عمل جتنا بھی اچھا انجام پائے، چونکہ نیت میں فطور ہے، نیت خالص نہیں ہے، اس لیے فساد آ گیا ہے۔ اسی طرح اب عمل کی ترکیب بناتے ہیں، ترکیب میں جو جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں لحاظ کی ہیں، مقرر کی ہیں کہ آپ کے عمل میں یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے، اگر ان میں سے کمی ہو گئی کسی کے اندر، یا اضافہ ہو گیا جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ترکیب رکھی تھی، وہ ترکیب آپ نے نہیں بنائی، عمل فاسد ہے آپ کا۔ اور اسی طرح اگر ترتیب وہ نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے لیے رکھی ہے، یہ عمل فاسد کہلاتا ہے۔ یہ ایمان، وہ تمام حقائق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے، ہدایت کے لیے مقرر فرمائے ہیں، ان پر اعتماد، اطمینان، اور ان کو اعتماد و اطمینان کے ساتھ بروئے کار لانا عملی زندگی میں۔ اور عملی زندگی میں پھر عمل شروع ہو جاتا ہے، ان پر بھروسہ کر کے اب عمل شروع ہوتا ہے، زندگی شروع ہوتی ہے۔ زندگی میں عمل میں صالحیت چاہیے۔ صالحیت آتی ہے اس کے اسی ترتیب و ترکیب و نظام کے مطابق انجام دینے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کے لیے مقرر کر دی ہے۔ یہ عمل آپ کا صالح کہلائے گا۔ اگر ویسے نہیں انجام پا رہا، بیچ میں آپ کی اپنی مرضی شامل ہو گئی ہے، آپ کا اپنا اجتہاد شامل ہو گیا، آپ کے اپنے تقاضے شامل ہو گئے ہیں، بیچ میں آپ نے اونچ نیچ کر رہی ہے، تبدیل کر دیا ہے، صالح نہیں، یہ عمل فاسد کہلائے گا۔ یہ عمل نتیجہ بخش نہیں ہے۔ جو نتیجہ عمل کا آپ نے لینا ہے، یہ نتیجہ اس عمل سے حاصل نہیں ہوگا۔ اور اگر عمل میں کسی جگہ کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس کو اصلاح کی ضرورت ہے، پھر اصلاح شروع ہو جاتی ہے کہ انسان جو عمل دے چکا ہے انجام، اب گنجائش رکھی گئی ہے کہ اس کو آپ اصلاح کر سکتے ہیں، اس کی کمی دور کر سکتے ہیں، اس کا فساد برطرف کر سکتے ہیں آپ۔ اگر یہ زندگی انسان گزارے اس تفسیر اور اس توجیہ کے مطابق کہ ایمان یہ ہو قرآن کے تقاضے کے مطابق،
اور اس ایمان سے نکلا ہوا عمل صالح انسان بجا لائے. اب آگے قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ اس کا نتیجہ ہے، اس عمل کا نتیجہ ہے. وہ نتیجہ کیا ہے؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار. بہت ہی گوارا نتیجہ ہے اس کا، بہت ہی خوشگوار نتیجہ ہے. یہ خوشگواری اب جو عمل، ایمان و عمل صالح کے نتیجے میں، یعنی یہ جو ایمان و عمل صالح ہے یہ مکمل زندگی، تمام زندگی اس پر مشتمل ہو. یعنی 24 گھنٹے، جس طرح آج کل بعض لوگ سمجھاتے ہیں نا، جو خدمات پیش کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 7 دن اور 24 گھنٹے کی سروس ہے. یعنی پورا ہفتہ اور 24 گھنٹے. مثلا یہ میڈیکل سٹور ہے، یہ 7 دن 24 گھنٹے ہے. جہاں بھی 7 اور 24 لکھا ہوا ہو تو مراد یہی ہوتی ہے کہ پورا ہفتہ کھلا ہوا ہے اور 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. یہ اسپتال 7 اور 24 ہے، 7/24 ہے، تو اس کا مطلب یعنی ہفتہ کا پورے دن اور 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. یہ ایمان و عمل صالح کتنے وقت کے لیے؟ اس کا کوئی دورانیہ ہے؟ کتنا ہو؟ مثلا کب کریں؟ زندگی کے کس ایام میں کریں؟ ریٹائرڈ ہو کے کریں، جوانی میں کریں، شادی سے پہلے کریں، شادی کے بعد یہ عمل کریں، کاروبار فٹ ہو جائے پھر کریں، حالات بہتر ہو جائیں پھر عمل صالح شروع کریں؟ نہ، تمام عمر، تمام عمر. نہ صرف 7 دن 24 گھنٹے بلکہ تمام عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو دی ہے وہ اسی کے لیے دی ہے، انہی 2 کاموں کے لیے، ایمان و عمل صالح. تمام زندگی اس نقشے کے مطابق گزرے آپ کی، ساری زندگی اس کے گزرے. اس زندگی کا نتیجہ ہے یہ خوشگوار زندگی، جنت. کیسی جنت؟ اب یہ خوشگواری قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. ہم اس زندگی میں رہنے والوں کو قرآن اس زندگی کی خوشگواری، جو خوشگواری ہمارے ہی ایمان و عمل صالح سے پیدا ہو رہی ہے، ہم خود اس خوشگواری کو کاشت کر رہے ہیں، وہ خوشگواری اب قرآن ہمیں دکھانا چاہتا ہے. آنکھوں سے دیکھو وہ کیا خوشگواری ہے. خوب ظاہر ہے کہ اس خوشگواری کے لیے ہمیں وہ حقیقت، اصلی زبان میں وہ حقیقت جو آخرت میں ہمارے سامنے متجلی ہوگی، وہ یہاں اسی زبان میں سمجھائیں. ہمارے پلے نہیں پڑنا کچھ بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم، وہ حقیقت ہے غیر مادی، وہ حقیقت ہے غیر جسمانی، وہ حقیقت ہے غیر دنیاوی، وہ نشأت اخری ہے، وہ آخرت ہے. خلاصہ کلام یہ کہ وہ آخرت ہے، وہ دنیا نہیں ہے. اور ہمیں دنیا میں اس کو سمجھنا ہے. اب دنیا میں کیسے اس کو سمجھے؟ دنیا کی زبان سے اس کو سمجھے. ہم دنیا کی زبان قرآن نے کوئی تمثیل کے طور پر استعمال کی. یہاں پر مثلا ایک صحرا نشین قوم یا ایک صحرا نشین انسان یا ایک صحرا نشین فرد جو زندگی سخت گزار رہا ہے، صحرا میں، ریگستان میں، پانی نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، موسم معتدل نہیں ہے، مرضی کی کوئی چیز نہیں ہے. مثلا جدھر دیکھتا ہے ریت ہے، خشکی ہے، پانی مناسب نہیں ہے، ٹھنڈا نہیں ہے، گرم پانی ضرورت کے وقت گرم نہیں ہے، ضرورت کے وقت ٹھنڈا نہیں ہے. جو ہے اسی پہ گزارا کرنا پڑتا ہے. وہ بھی ایک بہت ناگواری انسان کے لیے یہ کہ جو ہے اسی پر اکتفا کرو، نہ جو مانگتے ہو، جو پسند ہے، جو ہے وہی گزارا کرو. یہ بہت ناگوار زندگی ہے، چونکہ جو ہے وہ ممکن ہے ہمیں پسند نہ ہو، ہماری چاہت کے مطابق نہ ہو، ہم اس پہ راضی خوش نہ ہوں جو موجود ہے. یہ ناگواری ہے. اور سب سے زیادہ ناگوار ترین زندگی جو ظاہری لحاظ سے گزرتی ہے وہ صحرائیوں کی زندگی ہے. ان صحرائیوں کی زندگی میں قرآن کریم نے یہ رکھا ہے کہ یہ جو اب آپ کو ناگواریاں ہیں، آپ سے اگر پوچھا جائے مثلا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سہولتیں دے، خوشگواری دے، کیسی دے گا؟ جو دھوپ میں جل رہے وہ تو یہی کہ سایہ ہو، جو شدید گرمی میں جل رہا ہے وہ تو یہی کہہ رہے کہ موسم تھوڑا معتدل ہو جائے. ابھی مثلا آنے والا موسم کچھ عرصے کے بعد یہاں حبس کا موسم شروع ہوگا.
حبس کے دنوں میں غریب کو پوچھو کیا سہولت چاہیے، وہ کہتا ہے کسی طرح یہ حبس ختم ہو، بجلی ہو، اے سی ہو، ٹھنڈک ہو، ٹھنڈا پانی ہو. چونکہ حبس میں سب ہلاک ہو رہے ہوتے ہیں، سب کا دم گھٹ رہا ہوتا ہے. امیر ہے اس کو بھی یہی چاہیے کہ موسم تھوڑا بہتر ہو جائے، غریب ہے موسم تھوڑا بہتر ہو جائے، عورت ہے، مرد ہے، بچہ ہے، حیوان ہے، سب حبس دور ہو جائے گی. چونکہ حبس بہت شدید ناگواری ہے. اب اس ناگواری میں اگر انسان کو خوشگواری سمجھائی جائے تو وہ خوشگواری اس کی اسی ناگواری کی مطلوبہ شکل ہو جاتی ہے کہ یہ ختم ہو اور یہ چیز ہو جائے. چونکہ یہ طبقہ جس کو نتائج زندگی کے، عبیدانہ زندگی کے، ایمان و عمل صالح کے نتائج بتائے جانا ہے، یہ نتائج اتنے خوشگوار ہیں کہ اس انسان کو اگر وہ بتائے جائیں کہ یہ خوشگواریاں آپ کے نتائج کے طور پر آپ کو، یہ گوارا چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں، وہ کبھی نہ ایمان ترک کرے گا نہ عمل صالح ترک کرے گا اگر اس طرف متوجہ ہو جائے نتیجے کی طرف. لیکن مشکل یہ کہ نتیجہ اس کو کیسے سمجھائیں، نتیجہ اس کے سامنے کیسے رکھیں. تو وہ جیسے ایک چھوٹے بچے کو تعلیم کے لیے ہم تیار کرتے ہیں، اسکول لے جانا چاہتے ہیں، وہ نہیں جانا چاہتا، وہ بالکل مائل نہیں ہے، لیکن آپ اس کو پڑھانا چاہتے ہیں اور اس کو تعلیم کے فوائد بتانا چاہتے ہیں، اور وہ فوائد جو تعلیم کے ہیں وہ بچے کی فہم سے بہت بالا ہیں. ابھی مثلا 4 سال کا 5 سال کا بچہ ہے، آپ اسے کہتے ہو آپ پڑھ لکھ جاؤ گے، بیرسٹر بن جاؤ گے، فلاں بن جاؤ گے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جاؤ گے، اسکالر، سائنسدان. اس کی بلا جانے یہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں، سائنسدان کس کو کہتے ہیں، ڈاکٹر کون ہوتا ہے. وہ کھلونے سمجھتا ہے، کھلونوں کی زبان سمجھتا ہے. اس کا جو نشأت ہے وہ نشأت کھیل ہے. لہٰذا اس بچے کی زبان میں اس کو آپ کھلونوں کی زبان میں اس کو سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ پڑھو گے تو یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. اور زبان کھلونوں کی ہے لیکن حقائق وہ جو تعلیم کے نتیجے میں انسان کو فوائد ملتے ہیں وہ آپ سمجھانا چاہتے ہیں. بچہ آسانی سے تیار ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ ملنا ہے مجھے تعلیم سے تو میں تو تیار ہوں. جیسے عموماً والدین بچوں کو ان کی عمر کے لحاظ سے، مثلا جب تھوڑا سا بچہ نوجوانی میں پہنچتا ہے تو اس کو پہلے، آج سے جو پہلے نسل تھی ان کی ڈیمانڈ ہوتی تھی سائیکل، پھر سائیکل سے بڑھ کر جوان موٹر سائیکل. آج کل موبائل ہے کہ موبائل دو تو پڑھوں گا، اور یہ اس کے لیے موبائل دے دیتے ہیں تاکہ پڑھے، یہ اس کی ترغیب کے لیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ پڑھ کے موبائل ملتا ہے. یہ جو موبائل دے کے پڑھاتے ہیں، موٹر سائیکل دے کے پڑھاتے ہیں، یا اور کھانے پینے کی چیزیں دے کے پڑھاتے ہیں، یہ ترغیب کہلاتی ہے، یہ تعلیم نہیں ہے، یہ ترغیب ہے. یا ڈرا کے اگر نہیں پڑھو گے تو ناشتہ نہیں ملے گا، یہ چیز لے لیں گے آپ سے، یہ نہیں دیں گے، یہ ترغیب ہے. یہ ترغیب اور ترہیب میں فرق ہے. اور جو کچھ قرآن کریم پیش کر رہا ہے وہ ترغیب بھی ہے، قرآن میں ثواب ہے یا بہت ساری چیزیں ترغیب رغبت کے لیے ہیں. لیکن جو قرآن کریم انسان کو تعلیم دے رہا ہے وہ ابشار ہے. ابشار ترغیب کو نہیں کہتے، آگاہی کو کہتے ہیں. اگر یہ بشارت نہ ہوتی، ترغیب ہوتی، تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کھلونے اس بچے کو بتائے جا رہے ہیں اور دے دیے جائیں گے، کھلونے ہی دے دیے جائیں گے اس کو. لیکن یہ بشارت ہے. بشارت آگاہی کو کہتے ہیں، خوش خبری ہے، خبر خوش ہے، یہ خوشگواری کی خبر ہے. یہ خوشگواری کی خبر اس کو کس زبان میں بتائیں جو یہ سمجھ سکتا ہے. چونکہ ابھی بہت ناگواری میں ہے تو اس ناگواری میں اس کے لیے جو بہترین خوشگواری ہے، جیسے مثال دی کہ حبس میں ایک انسان مبتلا ہے اور اس کو آپ کھانے کا کہیں. میں مثال دیتا ہوں اس کی عملی مثال جو وقوع ہوئی ہے جامعہ کے اندر، کہ قم مقدسہ سے ایک مبلغ پاکستانی وہاں کے فاضل پڑھے ہوئے جو عرصہ ہوا وہاں پڑھتے رہے، اور پھر کبھی کبھار قم میں وہاں کے جو مدیر مسئول ہیں نا ان کو جوش چڑھتا ہے، ان کو زبردستی تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں یا تعلیم کے لیے یا کسی بھی مقصد کے لیے. بسا اوقات جوش چڑھتا ہے وہاں کے حوزے کے ذمہ داروں کو. زیادہ تر ٹھنڈے ہی رہتے ہیں دونوں طبقے، لیکن کبھی کبھی ان کو خیال آتا ہے، یا جب کوئی اوپر سے باز پرس ہو پوچھے کیا کر رہے ہو تو پھر یہ فوراً آنن فانن قانون بنا کے
ان کو بھیج دیتے ہیں کہ جو اپنے ملک میں جا کے تبلیغ کرو۔ اسی طرح کے ایک موسم میں ایک مبلغ یہاں آئے، حبس کا موسم تھا شدید، رات کو کوئی 10-11 بجے کے، جولائی کے موسم میں۔ اب جولائی اگست لاہور میں بہت شدید حبس کا دم گھٹتا ہے، گھٹن کا موسم ہوتا ہے، یعنی ہوا چل رہی ہو تو بھی دم گھٹتا ہے، آپ نہا رہے ہو تو بھی دم گھٹتا ہے، پنکھے پہ بیٹھے ہوئے تو بھی۔ اس گھٹن کا واحد علاج ہوتا ہے ایئر کنڈیشن، اے سی کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں، پھر تھوڑا سانس بحال ہوتا ہے، ورنہ دم گھٹتا ہے اس میں۔ اب وہ مبلغ صاحب فاضل آئے، اور آتے ہی، اب ظاہر رات 11 بجے تھے، ہم استقبال کیا، احترام کیا ان کا، اور انہوں نے ابھی نماز بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی، کھانا بھی نہیں کھایا ہوا تھا، اور ہم نے انہیں پوچھا کہ چونکہ سفر میں تھے، ہم نے کہا کہ نماز نہیں پڑھی تو پہلے نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا نماز کو چھوڑو، پہلے بتاؤ ایئر کنڈیشن کہاں لگا ہوا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آپ کھانا کھا لیں، پہلے کھانا نہیں کھایا، سفر میں آپ آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کھانے کو بھی چھوڑو، آپ پہلے مجھے بتاؤ ایئر کنڈیشن کہاں ہے۔ باہر کیف ہم جو ہو سکتا تھا مہمان داری کے طور پر وہ کرنا چاہ رہے تھے، تو وہ ایک ہی زبان پہ مصر تھے کہ ایئر کنڈیشن کہاں ہے، میں مر رہا ہوں، دم گھٹ رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جامعہ میں نہیں تھا ایسا کوئی کہ ایئر کنڈیشن، مہمانوں کے لیے بھی نہیں ہے، ظاہر ہے طلبہ کے لیے بھی نہیں ہے، استادوں کے لیے بھی نہیں ہے، اسی موسم میں سارے گزارا کرتے ہیں۔ تو انہیں بتایا کہ یہاں تو نہیں ہے ایسی سہولت آپ کے لیے، تو بہت مایوس ہوئے، خاموش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد کھانا پتہ نہیں کھایا یا نہیں کھایا۔ وہ صبح سویرے ایک خط لکھ کے آئے تھے یہاں پر تبلیغ کرنے کے لیے کارگاہ میں، لیکن خط لکھ کے چھوڑ گئے کہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، وہاں امید ہے کسی پاکستان کے کیپٹل میں تو ایئر کنڈیشن ہوگا، اگر وہاں اے سی ملا تو رہوں گا، ورنہ میں واپس کل ہی ایران واپس چلا جاؤں گا۔ خوب آپ توجہ کریں کہ اس شخص کو، اگر مبلغ کو اس کے موجودہ حالت ناگواری کی کیفیت میں اگر آپ بشارت دینا چاہتے ہیں، ترغیب نہ، ترغیب یہ ہے کہ آپ تبلیغ کرو، آپ کو پیسے دیں گے، فیس دیں گے، یہ ترغیب ہو جائے گی، آپ کو اور سہولتیں دیتے ہیں، یہ رغبت ہو جائے گی، لیکن یہ بشارت دیں اس کو، بشارت یعنی آگاہی دیں اس کو، اور وہ آگاہی ایک حقیقت کے تحت ہو، لیکن اس سے پوچھیں کہ آپ کو کیا چاہیے، تو وہ پیسے بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے، کھانا بھی، ہر چیز، وہ کہتے ہیں صرف مجھے ٹھنڈی فضا چاہیے۔ خوب اب پاکستان کے لیے جہاں بجلی بھی نہیں ہے، گرمیوں کے موسم میں پاکستانیوں کو جو جنت چاہیے، خوشگواری چاہیے، وہ پاکستانیوں سے پوچھیں، بالکل علیحدہ ہے ان ملکوں میں جہاں ٹھنڈک ہے۔ مثلا جب یہاں گرمی ہوتی ہے، کچھ علاقے بہت ٹھنڈے ہوتے ہیں، جیسے آپ ماسکو میں چلے جائیں، روس میں چلے جائیں، یا یورپ کے بعض مغربی ممالک میں چلے جائیں، قطبی علاقوں میں چلے جائیں، گرمی میں جون جولائی میں وہاں ٹھنڈک ہے، رضائیوں میں سونا پڑتا ہے، کوٹ سویٹر میں۔ گرمی کے موسم میں بھی یہاں اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے، وہاں کی سب سے جو ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، ابھی تو زمین کا ماحول خراب ہو گیا ہے، ان ملکوں میں بھی گرمی پڑنا شروع ہو گئی ہے، لیکن بہت حد درجہ جو وہاں گرمی پڑتی ہے وہ 24-25 درجے ٹیمپریچر ہو جاتا ہے، جس میں وہ پھر ہانپنا شروع کر دیتے ہیں کہ گرمی شدید ہو گئی ہے، اور سردیوں میں ان کا ٹیمپریچر 40-45 درجے منفی رہتا ہے۔ ان لوگوں کو اگر آپ جون جولائی میں جا کر کہیں کہ جی خوشگوار ترین چیز کیا چاہیے آپ کو، تو وہ تو یہی کہیں گے دھوپ۔ لہٰذا وہ ایسے موسم میں، گرمیوں کے موسم میں، وہ لوگ جنت میں جاتے ہیں۔ جنت کیا ہے؟ یہ عرب ممالک اور گرم ممالک، گرم ممالک کے ساحلوں پہ کپڑے اتار کے لیٹے ہوتے ہیں، جنت ہے یہ ان کی، یہ سب سے زیادہ ریلیکس ان کو یہ ملتا ہے، چونکہ سردی سے تنگ ہیں، پیدا سردی میں ہوئے، پرورش سردی میں پائی، یا بعض علاقے ایسے ہیں جہاں بہت کم سورج نکلتا ہے، انہیں آپ کہیں کہ آپ کو خوشگوار ترین ماحول کیسا دیں، تو ان کی جنت وہی ہوگی کہ جس میں گرمی ہو، جس میں کم پسینہ آئے، جس میں دھوپ ہو۔ لہٰذا وہ کوشش کرتے ہیں جس دن دھوپ ہو اس دن کو عید کہتے ہیں، یہی لندن والے دھوپ والا دن مبارکباد دیتے ہیں، جس دن دھوپ نکلتی ہے پہلا میسج موبائل پہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں مبارک ہو کہ آج دھوپ نکلی ہے۔
اب پاکستان میں اگر بادل آ جائیں تو مبارکباد دیتے ہیں کہ بہت اچھا ہو رہا ہے موسم. تو انسان جو سختیوں میں ہیں، ان سختیوں کے اندر ان کو ہم نے بشارتیں دینی ہیں، یعنی ان کو گوارا زندگی کی مثالیں دینی ہے یا زبان میں سمجھانا ہے، تو ان کی موجودہ کیفیت کو دیکھ کر یہ مثال دی ہے. اس لیے قرآن کریم نے ان کو کہا ہے کہ آپ کو ایمان و عمل صالح کا جو نتیجہ ملنے والا ہے وہ جنت ہے، باغ، وہی باغ جو نہیں ہے ان کے پاس، جس کی حسرت میں مر جاتے ہیں. یہ باغ ہے. باغ بھی کیسا ہے؟ ایک تو باغ ہے، باغ جنت ہے. جنت یعنی سایہ دار، زمین نظر نہیں آتی، اتنا سایہ ہے، پتے ہیں، شاخیں ہیں. جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس کے درخت قریب قریب ہوں اور جس کے درختوں کی شاخیں اوپر سے جڑی ہوئی ہوں، اور آسمان سے اگر دیکھیں تو وہ باغ کی زمین نظر نہ آئے، چھپی ہوئی ہو. جنانا سے ہے جنت، چھپی ہوئی پنہان چیز، زمین نظر نہ آئے، سایہ اتنا گہرا اور دبیز سایہ ہو اس میں، یعنی مکمل سایہ ہو. خوب یہی سایہ ہی تو چاہیے دھوپ میں جلنے والے صحرائیوں کو، اور کیا چاہیے ان کو؟ ایسی ہی زمین چاہیے جس میں آسودہ ہوں ہم. اور پھر کیا چاہیے؟ پانی، بارش کا پانی، گندا پانی، جانوروں کا جھوٹا پانی پی پی کے اکتائے ہوئے لوگ، بیمار لوگ. آپ کو کیا ملے گا؟ نہریں. انہی باغوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. باغ میں اوپر پھل ہوں گے، نیچے گوارا ٹھنڈے پانی ہوں گے، اور ان کے اوپر پھل لگے ہوں گے. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، اور وہیں باغ میں بیٹھے بیٹھے ثمر، پھل، جو پھل چاہیں اس باغ کا ان کے سامنے ہوگا، اور وہ ان کا رزق بنے گا. خوب یہ جب ان کو دیا جائے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، جب دیا جائے گا تو حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو پہلے کا کھایا ہوا ہے ہمارا، یہ تو مانوس لگتا ہے، یہ پہلے چکھا ہوا ہے. ابھی تو آپ جنت میں آئے ہیں، ابھی آپ کو دیا جا رہا ہے، پہلے کہاں کھایا ہے آپ نے. یہی آیت میں وہ سر ہے جو جنت کی اصل حقیقت کو بھی ساتھ بیان کر رہا ہے، جو جس کے بارے میں اشارہ کیا تھا کہ یہ زبان جنت و جہنم کی، یہ تمثیل کی زبان ہے. خود جنتی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کھایا ہوا ہے، دیکھا بالا پھل ہے یہ، جبکہ پہلی دفعہ کھا رہے ہیں. نہ زندگی میں یہ تھا، تو زندگی میں تو صحرا تھا، باغ نہیں تھا. زندگی میں باغ جب نہیں تھا تو پھل بھی نہیں تھا، تو کہاں کھایا آپ نے؟ پھر اس کے بعد یعنی یہ تمثیل کی زبان ہے کہ آپ کو جو وہاں ملنے والی ہے، ماحول ملنے والا ہے، خوشگواری ملنے والی ہے، زندگی کی آسائش ملنے والی ہے، وہ آپ کے تصور سے باہر ہے. وہ ہے کیا چیز؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. یہ علت ہے کہ آپ کو بشارت دو جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کیا ہے. کیا؟ ان لہم جنات، کہ ان کے لیے جنات ہیں. کیوں جنات ہیں؟ نہ ان کے نسب کی وجہ سے، ان کی رنگت کی وجہ سے اور ان کی باقی خصوصیات کی وجہ سے، ایمان و عمل صالح کے نتیجے میں یہ جنت ہے ان کے لیے. اور وہ جنت ایسی ہے جو ان کے لیے انتہائی گوارا ہے، اور وہ گوارا جنت ایسی ہے جس کے جو چیزیں دیکھیں گے کہیں گے یہ تو ہم نے پہلے سے استعمال کی ہوئی ہیں، یہ تو مانوس لگتی ہیں، جانی پہچانی لگتی ہیں، یہ تو پہلے سے ہی ہمارے لیے یعنی اجنبی نہیں ہیں. وہ اوتو بہی متشابہہ، اور پھر ملتی جلتی چیزیں انہیں اسی سے دی جائیں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، اور ازواج مطہرہ انہیں وہاں فراہم کی جائیں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اب یہ خصوصیات اس نتیجے کی خصوصیات ہیں کہ ایک تو اس میں باغ ہے، دوسرا اس میں نہریں ہیں، تیسرا اس میں ثمر ہے، پھل ہے، اور چوتھا اس کے اندر ازواج ہیں، اور پانچواں خلود ہے، ہمیشہ کے لیے وہاں ہے. اب یہ وہ نتیجے کی خصوصیات ہیں، اخروی نتیجے کی دنیاوی زبان میں. زبان یہاں کی ہے، نتیجہ وہاں کا ہے. اور خود آیا کے اندر یہ قرینہ موجود ہے، دلیل یا صراحت آ گئی ہے کہ یہ نتیجہ ان کے لیے اجنبی نہیں ہوگا، یہ نتیجہ دیکھا والا نتیجہ ہے، مانوس نتیجہ لگے گا، جبکہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، پہلی دفعہ کھا رہے ہیں، اور پہلی دفعہ یہ ساری ان کے لیے کیفیات ہو رہی ہیں. اب ایک بیان اس کے لیے کہ وہ کیا چیز ہے جسے
ہوگی اخروی، لیکن اس کو دنیاوی زبان میں ان کے لیے تشریح کیا جا رہا ہے، اور وہ نتیجہ اس زندگی کا ہوگا، لیکن اس شکل میں یا اس بیان کے ساتھ یہ نتیجہ یہ بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ